بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعۃ المبارک سے بھٹکا دیا۔ یہود کے لیے ہفتے کا دن اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا گیا، بس اللہ ہمیں لایا اور اللہ نے ہم کو جمعہ کے دن کی طرف ہدایت دی، بس جمعہ ہفتہ اور اتوار بنا دیا، اور اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہمارے بعد ہوں گے۔ ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا سب مخلوق سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ تخریج صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، وہ اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں ان کو جنت سے نکالا گیا، اور قیامت جمعہ ہی کے دن کو قائم ہوگی۔ تخریج صحیح مسلم۔ غسل جمعہ اور جمعہ ادا کرنے کے لیے جانے اور خطبہ جمعہ کے دوران خاموشی اختیار کرنے کی فضیلت۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے، اپنی طاقت کے مطابق پاکیزگی حاصل کرے، تیل لگائے یا خوشبو استعمال کرے، پھر جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد میں بیٹھنے کے لیے دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، یعنی جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، پھر جو مقدر میں ہو نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش رہے، تو اس جمعے سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن غسل جنابت کے مانند خوب اچھی طرح غسل کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں گیا، تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور موطا امام مالک میں زائد بات یہ ہے کہ پہلی گھڑی میں اور جو اس کے بعد والی گھڑی میں آ گیا تو اس نے گویا ایک گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے سینگوں والا مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کی، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا۔ بس جب امام خطبہ کے لیے آ جائے تو فرشتے مسجد کے اندر حاضر ہو کر خطبہ سنتے ہیں۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے غسل کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، اور جو اس کے مقدر میں تھا اتنی نماز پڑھی، پھر خاموشی سے پورا خطبہ سنا، پھر امام کے ساتھ نماز ادا کی، تو اس کی اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تخریج صحیح المسلم۔ جمعہ کے دن میں موجود ایک گھڑی کی فضیلت و ثواب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے کہ اس گھڑی کے اندر کوئی مسلمان بھی نماز پڑھے، اللہ سے خیر کا سوال کرے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اس گھڑی کا تھوڑا اور خفیف ہونا بیان فرمایا، اور ایک روایت میں ہے اور وہ مختصر سی گھڑی ہے۔ تخریج صحیح مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہیں، ان میں کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے، بس تم اس کو عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تخریج سنن ابی داؤد۔